بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو میری آواز سے محسوس ہو رہا ہوگا کچھ طبیعت خراب ہے، گلا خراب ہے، درمیان میں کھانسی بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے پیشگی معذرت۔ لیکن سیاسی گہما گہمی اور خبروں کے فلو کا ایک ایسا دور ہے کہ ایسے میں وی لاگ نہ کرنے کو بہت ظاہر ہے کہ زیادتی سمجھ رہا ہوں میں، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تازہ ترین اور نئی غیر مصدقہ اطلاعات اور صورتحال کے ساتھ۔ کل ہونے جا رہا ہے سڑکوں پر موجودہ سیاسی تاریخ کا آخری معرکہ۔ یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، ایک عرصے سے پبلسٹی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، GUI اور پاکستان پیپلز پارٹی عوامی قوت کا اپنے اپنے طور پر مظاہرہ کریں گی۔ PTI نے تو 10 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن کم اپوزیشن کے ساتھ بھی نہیں آئیں گے۔ PTI کا نعرہ امر بالمعروف ہے اور دعویٰ ہے 10 لاکھ لوگوں کا، تو کاؤنٹر میں اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جب تمام چورن بکنے بند ہو گئے تو خان صاحب نے مذہب کے پیچھے چھپنا شروع کر دیا، اور وہ چاہے 10 لاکھ چھوڑ کے 10 کروڑ لیں، لیکن اصل مسئلہ ان کا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں 172 ارکان پورے کرنا ہے، وہ کریں اگر انہیں اپنی وزارت بچانی ہے تو۔ دوسری جانب حکومت کی طرف سے شیخ رشید احمد صاحب جو پارٹی چھوڑنے کو غداری کہہ رہے ہیں، چوتھی پارٹی بدلنے کے بعد یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پنڈی کے عوام کو ان کی وفاداری بہت پسند ہے اور وہ پنڈی سے ایک بہت بڑی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے۔ ساتھ دھمکیاں دے رہے ہیں اپوزیشن اور خاص طور پر JUI کو کہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے، دھرنا دینے کی اجازت نہیں ہے، اگر دھرنا ہوا یا تصادم ہوا تو دھرنا دھر لیا جائے گا اور مارا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں بھی ایک رپورٹ جمع کروا دی انہوں نے IG سے، جس میں ایڈوانس ہی GUI پہ الزام لگا دیا ہے، جبکہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کورٹ میں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ پرامن جلسہ ہوگا، ریلی ہوگی، کوئی دھرنا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی ریلی دھرنے کیے، کوئی ایک اینٹ نہیں ہلی اپنی جگہ سے، کوئی پتہ تک نہیں ٹوٹا، ایسا ہی اب ہوگا۔ لیکن بدر شیخ رشید صاحب کے ان کی رپورٹس کے مطابق یہ لوگ دھرنا بھی دیں گے اور ہنگامہ آرائی بھی کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو مار کٹائی ہوگی۔ ناظرین دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو ہے جو ہوگا سڑکوں پہ، اندر خانے بیٹھکوں میں کیا ہو رہا ہے، ڈرائنگ رومز میں۔ حکومت کے ایک ڈیلیگیشن کی چودھری شداد اور ان کی پارٹی سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات پھر ملاقات ہی ہے جس میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ ایک بڑی فنی سی پوسٹ دیکھنے کو ملی تھی، ایسے ہی عذرائے تفنن آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ میں ویسے چودھری کی بہت بہت احترام کرتا ہوں، بڑے روادار اور اچھے سیاستدان لوگ ہیں، رکھ رکھاؤ رکھنے والے، اخلاقیات والے، لیکن وہ ان کی پارٹی کے سائز کے حوالے سے ایک فنی سی پوسٹ یہ چل رہی تھی کہ اگر پوری قاف لیگ کو انوائٹ کریں دعوت پہ اور 1.5 لیٹر پیپسی کی بوتل گلاس میں ڈال کے ان کو دینا شروع کریں تو ایک گلاس پھر بھی بچ جاتا ہے۔ اتنی بڑی پارٹی کی مشاورت کا عمل مکمل نہیں ہو پا رہا، تو آج بھی جو ہے وہ مشاورت تو ہوگی لیکن حتمی فیصلہ نہیں ہو پائے گا، اور اس کا فیصلہ وہ مزید 2-3 دن میں کریں گے۔ بہرحال حکومت نے ان کو تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ ناظرین جو افواہ ہے، جو افواہ کہنا چاہیے کہ یا اس کو غیر مصدقہ اطلاع کہنا چاہیے، ایک تو انڈین میڈیا کے حوالے سے بڑی اہم ہے، اور وہ ہے کہ انڈین میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ہمارے جنرل صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے خفیہ، اور اس ملاقات میں یہ طے ہو گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی اور خان صاحب ارلی الیکشن اناؤنس کریں گے۔
اب جو میچ پھنسا ہوا ہے وہ اس نقطے پر کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن اکتوبر نومبر میں ہو 2023 میں، اور سوری 2022 میں وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس بجٹ کے فوراً بعد الیکشن کا انعقاد کروایا جائے۔ یہ تھیوری لوکل میڈیا کے حوالے سے بھی سامنے آئی، اور ایک معروف صحافی انصار عباسی صاحب نے بھی اس قسم کی ایک بات کی کہ کچھ اس قسم کا فارمولہ چل رہا ہے۔ کس حد تک یہ کنفرم ہے اور کیسے یہ تحریک ناکام ہوگی؟ تحریک ناکام ہونے کا جو ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، وہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے اور میں سرپرائز دوں گا، میں ترپ کا پتہ پھینکوں گا، وہ ہو سکتا ہے کہ کل یہ کریں کہ جلسے میں سیاسی شہید بنیں اور اپنی پارٹی کا استعفیٰ اناؤنس کر دیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں استعفیٰ نہیں دوں گا، استعفیٰ نہیں دوں گا، تو وہ تو یہ بھی کہہ چکے تھے کہ شیخ رشید کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا، بٹ وہ ان کا وزیر داخلہ ہے، بغیر انٹیگیٹر دیے خان صاحب یو ٹرنس کے ماہر ہیں، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ کل وہ استعفیٰ اناؤنس کر دیں اور وہ استعفیٰ ایکسیپٹ ہو جائے، اور پھر صدر مملکت یہ قرار دیں کہ اچانک وزارت عظمیٰ کی نشست خالی ہو گئی ہے، لہذا وہ وزیر اعظم عمران خان کو ہی اگلے وزیر اعظم کا بندوبست ہونے تک کام جاری رکھنے کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ اور اگلا وزیر اعظم کا بندوبست پھر ظاہر ہے جب عدم اعتماد فرسٹریٹ ہو چکی ہوگی تو اس کا اگلے وزیر اعظم کا طریقہ کار پھر الیکشن ہی ہوگا، اور وہ پھر خان صاحب اپنی مرضی کی تاریخ کے مطابق اناؤنس کریں گے۔ وے لیگل ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ جو نیوٹرلز ہیں وہ پھر خان صاحب کو اس الیکشن کو آگے کتنا لے جانے دیتے ہیں، بجٹ کے بعد کرواتے ہیں یا خان صاحب اکتوبر نومبر میں ہی اس کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر بجٹ کے بعد فوری الیکشن ہوتا ہے تو یہ پھر چت بھی میری پٹ بھی میری کے مستحق اپوزیشن ہی کی اور میاں نواز شریف کی کامیابی ہوگی کہ انہیں ایک تو اتحادیوں کو آگے کچھ دینا نہیں پڑے گا، اور جو ان کا مطالبہ تھا فوری اور شفاف الیکشن وہ مکمل ہو جائے گا۔ یعنی الیکشن چاہے عمران خان کروائیں یا کوئی اور نگران حکومت کروائے، الیکشن تو ہوگا۔ عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم جو بلدیاتی الیکشن کروائے اس میں کوئی ایک سیٹ مشکل ہی جیت سکیں، بلکہ ان کی پارٹی تو پہلے بھی نہیں، دوسرے بھی نہیں، تیسرے اور چوتھے نمبر پر آتی رہی ہے۔ تو الیکشن جو آنے والا الیکشن ہے اس میں اپوزیشن کو یہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی انہیں کوئی ٹف ٹائم دے سکے گی، البتہ اپوزیشن میں وہ بہرحال ضرور تھوڑی بہت سیٹوں کے ساتھ آ سکے گی۔ ناظرین، قافلے آج ہی سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن سے قافلہ مسلم لیگ نون کا روانہ ہو رہا ہے، ڈی آئی خان سے جے یو آئی فے کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے، پشاور سے اے این پی کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ 5 بجے حقلہ انٹرچینج پر جوائن کریں گے مولانا فضل الرحمان اپنے جلوس کو، اور اسلام آباد پہنچیں گے۔ فیصل آباد سے جو نون لیگ کے سپورٹر جلوس لے کر قافلے میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہوئے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انڈے اور ٹماٹروں کی بوریاں ساتھ لے کر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ انڈے اور ٹماٹروں سے جواب دیں گے ان ڈنڈوں کا جن پر ویسے تو پوری کوشش کی گئی ہے کہ تصادم نہ ہو، ان کے روٹ الگ رکھے گئے ہیں، گراؤنڈز الگ رکھی گئی ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ جب اتنی ساری ریلیز اور پارٹیز آ رہی ہوں کو تو کسی نہ کسی کا کسی جنکشن پہ، جیسے فیض آباد ہے یا کوئی اور موڑ ہے راستے کا، جیسے ٹی چوک ہے، کہیں وہ ٹاکرا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کیا ہوتا ہے کل؟ استعفیٰ اناؤنس ہوتا ہے یا تحریک عدم اعتماد ہی کی طرف جاتے ہیں؟ اور تحریک عدم اعتماد کی طرف جاتے ہیں تو ووٹنگ کا امکان ہے 3 یا 4 کو، کیونکہ اب جو اب پیر کے روز 28 کو اجلاس ہوگا، اس میں وہ تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہوگی، اور اس کے بعد 28 29 30 31 1 2 اور 7 کو بنیں گے 3 دن، 7 دن بحث ہو سکتی ہے۔ 8ویں دن یہ پولنگ ہونی ہے تو وہ 4 کو ہوگی، اور اگر اس سے پہلے بحث مکمل ہو جائے اور کوئی پولنگ کروانا چاہے تو وہ بھی 3 کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر خان صاحب استعفیٰ اناؤنس نہیں کرتے اور پولنگ ہی ہوتی ہے
تو اب اتحادی اگر صورتحال یہ ہے کہ اتحادی اگر حکومت کے ساتھ نہ بھی آئیں تو حکومت کے 159 ممبرز اپنے پورے ہیں اور 13 پی ٹی آئی کے منعرفین بھی ان کے ساتھ 13-14 بڑے آرام سے ہیں. کہنے کو دعویٰ تو 30-35 کا کیا جا رہا ہے. اور اگر اتحادی بھی ساتھ آ جاتے ہیں تو یہ اپوزیشن کے ممبرز 217 کے قریب بنتے ہیں. اور آبویسلی گورنمنٹ فارغ ہو دے گی. یا ہو سکتا ہے کوئی فون کالز کا سلسلہ شروع ہو جائے اور تحریک ناکام ہو، اور پھر ایک تیسرا ڈیزائن جو ہے وہ یعنی دوبارہ نیوٹرل جو ہیں وہ انسان بن کر حق کا ساتھ دینا شروع کر دیں. جو بھی صورتحال ہوگی ناظرین اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. مزید اپڈیٹس کے لیے میرے ساتھ رہیے گا. چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے اگلی اپڈیٹ تک کے لیے روشن پاکستان نیوز سے راشد بیب کو. اللہ حافظ.